السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیوں جی سوال جواب آرگنائز کر لیا آپ نے؟ پھر شروع کریں. کیا نام ہے؟ نادر پرویز. میرے والد کا نام پرویز احمد ہے. حضور میرا سوال ہے، حضور حج کے کیا کیا فائدے ہیں اور حج کرنا فرض کیوں ہے؟ کس کے فائدے کیا کیا ہیں؟ حج کے کیا فائدے ہیں، کرنا کیوں؟ حج کے فوائد تو بہت بے شمار ہیں. یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے جو آگے چلی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بڑی شان کے ساتھ زندہ ہوئی ہے دوبارہ. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انسان دوبارہ دو کپڑوں میں اس طرح آتا ہے جس طرح بچہ پیدا ہوا ہے. اور اگر حج سچی نیت سے ہو تو پچھلے سارے گناہ معاف اور نئی زندگی ملتی ہے. تو بچوں کو بے سلے کپڑوں میں لپیٹتے ہیں نا شروع میں، اس کو کوئی کوڑ پتلون تو نہیں پہناتے بچے کو. اس طرح وہاں بھی بے سلے دو کپڑوں میں انسان گویا پیدائش، ایک روحانی پیدائش کا منظر پیش کرتا ہے. اور اگر قبول ہو جائے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ ساری زندگی گناہ معاف اور اثر نو دوبارہ شروع کرے. دوسرے وہ جگہیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابراہیم کی جگہیں، مقام ابراہیم وغیرہ، اور حضور کی قبر پہ دعا کی توفیق ملتی ہے. وہاں غار ثور اور غار حرا دیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو حج کے فوائد تو بہت زیادہ ہیں. پھر عرفات کے میدان میں جو دعائیں کی جاتی ہیں بڑے گریے کے ساتھ، وہ بھی بڑی عظیم الشان دعائیں ہیں. اور وہ ماحول ایسا ہے کہ انسان کے دل سے جو بھی دعائیں اٹھتی ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں. سمجھے ہو؟ تم نے کیا ہوا حج؟ نہیں. ارادہ ہے؟ ہاں جی. جزاکم اللہ. السلام علیکم حضور. میرا نام لائق احمد ناصر ہے اور میرے والد کا نام منور احمد ہے. حضور میرا سوال ہے، حضور اگر کوئی عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہو اور کسی وجہ سے وہ وقت پہ نہ پہنچ سکے اور بعد نماز نہ پڑھ سکے تو کیا وہ اپنی فیملی کے ساتھ بعد میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ ختم ہو گیا. عید کی نماز ایسی نہیں ہے جو الگ بیٹھ کے پڑھ سکے. اکٹھا یہ شامل ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو نہ سے. جزاکم اللہ. بشیر میاں وہ نزلے والی دوائی لاؤ نا ذرا. سوال ہے، فٹ اینڈ ماؤتھ کی بیماری کیا انسانوں میں بھی آ سکتی ہے؟ اگر آ سکتی ہے تو اس کا کوئی فٹ اینڈ ماؤتھ کی بیماری، یہ جو آج کل حضور جانوروں میں بیماری ملتی ہے، انسانوں میں تو نہیں آتی؟ نہیں آ سکتی نا؟ جزاکم اللہ. کیوں آپ کو ڈر ہے منہ اور پنجے کی بیماری نہ ہو جائے؟ نہیں، اگر ہو جائے تو حضور اس کا علاج نہیں. انسان کیریئر بن جاتے ہیں اس کے جراثیم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں انسان ایک مینز اور کیریئر بنتے ہیں. اس لیے آج کل بڑے پیمانے پر لوگوں کی آنے جانے کی پابندیاں ہوئی ہیں ایک جگہ. تبھی ہماری عید وہاں نہیں ہوگی اسلام آباد. صحیح. لیکن منہ کھر کی بیماری کا ہومیوپیتھک علاج ایک میرے تجربے میں ہے، بہت ہی مفید ہے اور غیر معمولی فائدہ ہوتا ہے. وہ ہے مرکسول 30. ربا میں تو جو بیماریاں ہوا کرتی تھیں اس میں مرکسول 30 دیتا تھا تو بالکل 100% عمل تقریباً اللہ ماشاء اللہ. تو یہاں بھی اگر آپ کے علم میں ایسے لوگ آئیں جن کی بیماری ہو، جن کے جانوروں کو، تو ان کو آپ دے سکتے ہیں یہ دوا. لیکن مشکل یہ ہے کہ حکومت ان کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے، اس لیے دوائی دینے کا فائدہ کوئی نہیں. مگر صحیح حضور. جزاکم اللہ. حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرے 2 سوال ہیں اگر اجازت ہو تو. ہاں بتائیں. حضور پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کسی انسان کو اپنی زندگی میں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کے گناہ بخش دیے ہیں اور وہ اسے جنت میں جگہ دے گا؟ اس کی کیا علامتیں ہیں؟ کی طرف سے خوشخبری اگر اس کو مل جائے تو اور کیا چاہیے؟
मगर उसने ज़न रखना चाहिए अल्लाह ताला पर। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया है कि अल्लाह के ऊपर हुस्न ज़न रखो कि वो बख्श देगा। यकीनी तौर पर तो कुछ नहीं पता चलता। तो आखिरी वक्त तक, जब आखिरी वक्त में रूह कब्ज़ होगी, उस वक्त अगर ये सदा सुनाई दे कि या अय्युहा नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजी इला रब्बिका रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, तो असल तो वही है। वरना इस दुनिया में कोई खुशखबरी मिल भी जाए और फिर इंसान बिगड़ जाए, इससे ये नामुमकिन नहीं है। और दूसरा सवाल ये है कि इंसान पर कई किस्म के हालात जिस ज़िंदगी में गुज़रते हैं, उससे ये किस तरह जांच लेना चाहिए कि आया ये इब्तला है या आजमाइश है या खुदा ताला की तरफ से सज़ा है। इसकी कुछ इलामात हैं हुज़ूर जो इंसान को, अगर इंसान इब्तला में ज़ाया हो जाए तो वो फिर अजाब है उसके लिए। अगर पूरा उतर आए और साबित कदम रहे तो ठीक है। ये तो इब्तला के नतीजे से पता चलता है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, मेरा नाम ताहिर है, मेरा ताल्लुक़ बालम जमात से है। हुज़ूर मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल है कि हुज़ूर सूरतुल फजर में जो शुरू की आयत हैं उनमें सिर्फ पिछले ज़माने का ताल्लुक़ है या आने वाले ज़माने की भी पेशगोई है? किस जगह? सूरतुल फजर। सूरह अल फजर में? जी। सिर्फ सूरह अल फजर का क्यों सवाल किया आपने? तमाम सूरतों में जो पुराने ज़माने के हालात हैं जी, उनमें बसा औक़ात आखिरी ज़माने के हालात की पेशगोइयाँ भी होती हैं, और जो पहले हालात गुजरे हैं उनकी रसूल वसल्लम के ज़माने में तकरार होती है। जी, तो फजर का भी यही हाल है। जी। हुज़ूर दूसरा मेरा सवाल है कि नवाफल पढ़ने में ज़्यादा सवाब है या कुरान मजीद की तिलावत करने में ज़्यादा सवाब? जो भी कबूल हो उसी में सवाब है। अगर तिलावत कबूल ना हो तो क्या फ़ायदा, और नवाफिल कबूल ना हो तो क्या फ़ायदा। इसलिए हज़रत इब्राहीम की ये दुआ होती थी कि हमारे मनासिक को कबूल फरमा ले और तूब अलैना, और हमारे पर तौबा हमारी कबूल फरमा। तो यही दुआ किया करें कि चाहे कुरान की तिलावत हो या नवाफिल हो, जो भी कबूल हो जाए अल्लाह को वही बेहतर है। जज़ाकल्लाह। ये नहीं मियाँ के बच्चे तुम्हारे अस्सलाम वालेकुम अब्बा हुज़ूर। को दिख रहे हैं, बड़े भाई कहाँ हैं? पीछे बैठे हुए हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम फ़ाइज़ अहमद है और मेरे अब्बू का नाम नईम अहमद है। मेरा सवाल है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कुरान शरीफ पढ़ते थे, वो कुरान शरीफ कहाँ है? कुरान शरीफ पढ़ते थे, क्या हुआ उसको? वो तो कुरान करीम तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ज़बानी पढ़ा करते थे, देख देख के तो नहीं पढ़ते थे। सारा कुरान करीम आपको हिफ्ज़ था, जितना भी नाज़िल होता जाता था उसके मतलब अल्लाह ताला का वादा था ला तुहर्रिक बिही लिसानक, कि ज़ुबान जल्दी जल्दी ना फेरा करो, हमारा काम है जिसमें वही उतारी है कि इसको महफूज करेंगे। तो वो जो अंबार हैं, बड़े बड़े जिल्दें और कई किस्म के कागज़ ऐसे थे जिनके ऊपर कुरान लिखा जाता था, हड्डियों पर भी लिखा जाता था। वो आपका ख्याल है कि वो सामने रख के रसूल से पढ़ा करते थे? आज मुस्लिम के पूछो, मैं रसूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो जो है मुस्लिम इस्लाम का कुरान करीम है, वो लाइब्रेरी से पता करें, अपने हाथ से जिसमें नोट लिखे हुए थे वो तो एक जगह महफूज है, मगर जो आम तिलावत में काम आता था वो कहाँ है? कई होंगे मुमकिन है, पता करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम अस्सलाम। हुज़ूर मेरा सवाल है कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उनको कैसे हम कहते हैं कि अल्लाह बाकी है? जो लोग नहीं मानते, हर एक के अपने मिजाज होते हैं, उसके मिजाज को समझने के बाद उसको अप्रोच की जाती है।
سب سے پہلے تو یہ وجہ معلوم کرنی چاہیے کہ کیوں نہیں مانتے. جب وہ وجہ بتائے گا تو پھر اس وجہ کا رد کرو. اس کی وجہ تو پتہ لگے کہ کیوں نہیں مانتا. جزاک اللہ. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور میرے پاس 2 سوال ہے. بولو، اونچی بولو. حضور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کتنے بہن بھائی تھے اور کتنوں نے احمدیت قبول کی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بہن جو تھی وہ تو آپ کے ساتھ تمام پیدا ہوئی تھیں اور فوت ہو گئی تھی بچپن میں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اور کوئی بہن نہیں تھی. آپ کے جو بھائی تھے ان میں سے کسی نے احمدیت کو قبول نہیں کیا. دل میں کیا ہوگا مگر ظاہری طور پر نہیں کیا. اور جو چچا زاد بھائی تھے وہ تو بڑی سخت دشمن اور منافق اور مقابلہ کرنے والے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو چھوڑ کر آپ کے مخالفین جو تھے بھائیوں رشتہ داروں میں ان کی کل تعداد 70 بنتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا کہ ینقطع من آبائک و یبدأ منک، کہ تیرے آبا کی نسل کاٹی جائے گی اور تجھ سے نسل شروع کی جائے گی. اس کی تشریح حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ جتنے دوسرے شریک ہیں ان میں ان کو اگر توفیق ملے احمدیت کی تو میری روحانی نسل میں شامل ہو جائیں گے اور ان کی نسل چل پڑے گی. اگر نہیں ہوگی تو وہ نسل کاٹی جائے گی. چنانچہ 70 میں سے صرف وہی بچے ہیں جنہوں نے احمدی ہونا تھا یا احمدی ہو گئے تھے. ان میں سے ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ قبول کرنے والے مرزا گل محمد صاحب تھے. ان کی اولاد یہاں بھی ہے. وہ اس وقت تو احمدی نہیں ہوئے تھے لیکن ان کے ابا نظام دین مرزا نظام دین کی جو اولاد ہوئی ان کا میں سے ایک کا نام بڑے کا نام گل محمد تھا. تو اس وقت تعجب تھا لوگوں کو کہ یہ تو بیٹا ان کا رہ گیا. مسیح موعود کی تو پیشگوئی تھی کہ نہیں رہیں گے باقی سب مٹ جائیں گے. تو انہوں نے وہ احمدی ہو گئے. تو بعض دفعہ ایک تعبیر ذرا دیر سے پوری ہوتی ہے مگر چونکہ انہوں نے احمدی ہونا تھا اس لیے اللہ کو علم تھا اور اس کو بچا لیا. جو احمدی نہیں ہوئے یا نہ ہونا تھا ان میں سے ایک بھی نہیں زندہ بچا، یعنی نسلیں کاٹی گئی ان کی. حضور جب قرآن شریف مکمل ہوا تھا تو سب سے پہلے کس کے پاس تھا اور کون سے؟ قرآن مکمل ہوا تھا تو سب سے پہلے کس کے پاس تھا؟ کیا مطلب ہے؟ جب سب سے پہلے سوال ہی عجیب سا ہے. پہلے کس کے پاس تھا؟ جتنا نازل ہوتا جاتا تھا قرآن کریم وہ مختلف پارچات پہ لکھا جاتا تھا، ہڈیوں پر، کھال پر، اور کافی بڑا انبار تھا وہ جس میں قرآن کریم لکھا گیا تھا. کئی رول کیے ہوئے تھے، کافی جلدوں وغیرہ کو رول کر دیتے تھے لکھ کے. تو حضرت عثمان کے زمانے میں پہلی بار قرآن کو ایک ہی صحیفے کی صورت میں لکھا گیا ہے اور اس کے بعد وہ سارے چیزیں جو تھیں کاغذات وغیرہ وہ سب ضائع کر دیے گئے تھے تاکہ پھر کوئی اختلاف نہ پیدا ہو. کیونکہ لکھنے میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ مختلف قراءتوں میں قرآن کریم لکھا ہوا تھا. ایک ہی آیت ایک قراءت کے ساتھ بھی تھی اور دوسری قراءت کے ساتھ بھی تھی. مختلف قبیلوں کی قراءتیں الگ الگ تھیں. تو حضرت عثمان نے جو سب سے بڑا عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ قرآن کریم کو ایک ہی قراءت میں جو قریش کی قراءت تھی اس میں منضبط کرنے کا کام تھا. اور آج کل جتنے بھی قرآن کریم ہیں یہ وہی مصحف عثمان کے مطابق ہیں. السلام علیکم سر، میرا نام نور الدین ہے اور میرا کیا ہے ہمارا نام؟ نور الدین. میرا سوال ہے کہ اس ملک میں کئی مسلمان 5 کو عید کر رہے ہیں اور کئی 6 کو، اکٹھے کیوں نہیں کرتے؟ اس ملک میں مسلمان جو عید 5 کو کر رہے ہیں 6 کو کر رہے ہیں، اکٹھے کیوں نہیں کرتے؟
उनसे पूछो जो नहीं करते। हर एक के अपने मौलवियों का अपना फतवा है। ईद के मुतल्लिक हमेशा ही इख्तलाफ रहा है और हमेशा ही रहेगा। उसकी वजह यह है कि बाज़ लोग मक्के के चांद के मुताबिक ईद करने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो उफ़क़ और है और यहाँ का उफ़क़ और है। बाज़ लोग यहाँ के उफ़क़ के मुताबिक चांद ईद करने की कोशिश करते हैं। फिर बाज़ लोग ऑब्ज़र्वेटरी से पता करके कि चांद कब नज़र आ सकता है, वो उसके हिसाब से ईद मनाते हैं। तो बाज़ दफ़ा ये ईदें 2 नहीं बल्कि 3 भी हो जाती हैं। तो हमारा तरीक़ा जो है जमात का वो बड़ा साइंटिफिक है, और अगर ये लोग अकल करें तो हमारे तरीक़े को अपना लें, फिर एक ही दिन हुआ करेगी। हज़ूर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, लख्ते जिगर है मेरा महमूद बंदा तेरा, दे उसको उम्र दौलत कर दूर हर अंधेरा, दिन हूँ मुरादों वाले पुर नूर हो सवेरा, ये रोज़ कर मुबारक सुबहान मई रानी। मुबारक सॉरी। हजूर इन अशार में हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जहाँ प्यार और मोहब्बत का ज़बरदस्त इजहार है, वहाँ दिन हूँ मुरादों वाले पुर नूर हो सवेरा के अल्फाज में हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आने वाले इब्तिलाओं की पेशगोई भी पिन्हा है और उन हजूर के गैर मामूली मकाम की तरफ भी इशारा है। हजूर मेरा सवाल ये है कि क्या पैगामियों ने इन अशार को समझने में गलती खाई है या दुर ज़मीन में से ये अल्फाज काट दिए? आपका क्या ख्याल है, गलती नहीं खाई? जाहिर बात है, इतनी वाज़ेह पेशगोई के ऊपर पैगामियों ने गलती खाई है तो नहीं माने ना। दुर ज़मीन में अल्फाज उन्होंने काटे तो नहीं? नहीं अल्फाज नहीं निकाले उन्होंने, मगर अमलन इनकार किया है इसका। ठीक है जी, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मुनीर अहमद मजूक है। मेरा एक सवाल है कि लफ्ज़ ख़ातमुन नबीयीन का तर्जुमा करते हैं हम नबियों की मोहर, और इंग्लिश में हम तर्जुमा करते हैं सील ऑफ द प्रॉफिट। सील ऑफ द प्रॉफिट। सील ऑफ द प्रॉफिट और सील जो है ये बंद करने के माने में इस्तेमाल होता है। अगर स्टैंप ऑफ द प्रॉफिट तर्जुमा किया जाए तो ये हमारे मौक़िफ़ की ज़्यादा वज़ाहत है। सील तो मारूफ तर्जुमा है जो हो चुका है। स्टैंप के कई माने हो सकते हैं, जो सील में सील के मानों के अलावा भी हो सकते हैं। स्टैंप टिकट को भी कहते हैं ना, कि नहीं कहते? कहते। तो अंबिया का टिकट तो नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन सील है जो उन पर मोहर लगती है। सील का लफ्ज़ ही बेहतर है। दूसरा सवाल भी किया, दौरान नमाज अगर इमाम भूल जाए तो औरत को लुक्मा देने की इजाज़त नहीं है, ताली बजा सकती है। ताली बजा सकती है। ये इजहार करती हैं कि कुछ बात को भूल गया है जी, तो इमाम को सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन हमारी मजलिस शूरा या दूसरी मजालिस सवाल जवाब में औरतें सवाल करती हैं और उनकी आवाज़ मर्दों में आ रही होती है, तो ये औरतों की आवाज़ सुनना तो मना नहीं है, नमाज में आवाज़ सुनना मना है। ठीक है। मजलिस शूरा में नमाज पढ़ रहे होते हैं आप? नहीं। फिर ठीक है। औरतों के रसूल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तकरीर किया करते हैं घोड़े पर चढ़ के जी, कसरत के साथ फौजों के सामने जी, तो औरत की आवाज़ तो मना नहीं। ठीक। इतने सहाबा ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायात मुंतकिल की हैं जी, नोट की हैं और आगे चलाई हैं जी, तो वो सुन के करते थे ना। जी जी, आवाज़ सुनना तो मना नहीं। ठीक है। जज़ाकल्लाह।
मुझे पुराने गुलाटियों का वक्त आ गया, आप दोनों मशवरा करें एक दूसरे से कौन पहले आएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। फिरोज आलम साहब के बाद आप आके बैठ जाएं पास, इनके बाद फिर आपकी बारी आएगी। हुजूर बांग्लादेश से सवाल है, 2 सवालात हैं बल्कि बांग्लादेश से। राजशाही से लिखते हैं अब्दुल्ला शम्स बिन तारिक। अब्दुल्ला शम्स बिन तारिक सवाल करने वाला, वो पूछते हैं कि आजकल बहुत से लोग खेल को अपने पेशे के तौर पर इख्तियार करते हैं, तो इस बारे में हुजूर का क्या ख्याल है? बहुत से लोग खेल को पेशे के तौर पे इख्तियार करते हैं। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं। पेशा जो है उसमें अगर खेल की पेशा बनाया जाए तो एक बदन की मेहनत है, जिससे मजदूरी एक पेशा है, तो एक खिलाड़ी का पेशा है, इसमें क्या रह जाए। ठीक है, गुनाह नहीं। दूसरा सवाल है कि हुजूर आम गलती और इज्तिहादी गलती में क्या फ़र्क है? इज्तिहादी गलती तो ये इस लिहाज से गलती है कि शरीयत की तरफ मंसूब करके अगर कोई गलती की जाए तो उसका मतलब है गलत इज्तिहाद किया गया, तो वो शरीयत के गलत मानों को फैलाने का मूजिब बन जाती है। इसलिए गलती अगर इज्तिहादी हो और गलती हो, जैसा कि गलती है ही, तो उसका नुकसान लोगों को बहुत पहुंचता है। जो उस इमाम को मानने वाले हों उनको शरीयत का गलत मफहूम दिमाग में आ जाता है। तो ये और आम गलती जो है ये आम गलती है, उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं। एक दफ़ा हज़रत अबू हुरैरा हज़रत अबू हनीफा के मुतालिक आता है कि आप बैठे हुए थे तो बारिश हो रही थी बाहर, तो एक लड़का बहुत तेज़ी से दौड़ा उसमें। हज़रत इमाम अबू हनीफा ने बच्चे से कहा कि बच्चे संभल के फिसल ना जाना। वो लड़का बड़ा ज़हीन था, खड़े होकर फ़ौरन मुड़ के कहा कि इमाम साहब मैं फिसलूँगा तो अकेला फिसलूँगा, अगर आप फिसल गए तो काफ़ी लोग फिसल जाएंगे, लाखों करोड़ों फिसलेंगे, तो आप संभल के चलें। तो बात बिल्कुल ठीक है। इज्तिहादी गलती तो वही है इमाम की गलती, और इनफरादी गलती की तरह एक बच्चे का फिसलना है। ये इसी सवाल का ततिम्मा है, अगला हिस्सा है। वो पूछते हैं कि क्या फरिश्ते इज्तिहादी गलती कर सकते हैं? फरिश्ते नहीं। एक आयत पेश करते हैं हुजूर। क्या? वो कहते हैं कि फिर कुरान करीम की जो आयत है कि कालू अतजालु फीहा मा युफ्सिदु फीहा व युस्फिकु दिमा, ये उनकी गलती थी। अल्लाह ताला इज्तिहादी गलती नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह ताला के हुजूर एक गलत बात पेश कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी गलती तो नहीं थी जो आगे गलती के नमूने के तौर पर आगे गलती फैला दे। तो अल्लाह ताला के हुजूर अपनी लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं, इसको इज्तिहादी गलती नहीं कहते हैं। ठीक। कुतुब सल्लल्लाहु का शेर है, मलाइक जिसकी हजरत में करें इकरार लाइल्मी, ये वही बात है कि ऐसा अल्लाह है हमारा, उसके हुजूर में मलाइक भी अपनी लाइल्मी का इकरार करते हैं। अगला सवाल है, कुतुब और इश्तिहारात मसीह मौद को तो यकीनी और हतमी मकाम हासिल है, इनके बिलमुकाबिल मलफूज़ात पर किस हद तक एतमाद किया जा सकता है? अगर मलफूज़ात मसीह मौद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में शाया हो चुके हों और आपने उनके ख़िलाफ़ कोई बात ना की हो, तो इसको कहते हैं बयान तकरीरी। यानी तकरीर तो नहीं होती, खामोशी इस बात को साबित करती है कि वो बात ठीक थी, वरना हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ज़रूर उसकी गलती का ऐलान फरमाते। लेकिन वो मलफूज़ात जो आपकी ज़िंदगी के बाद शाया हुए हैं उनमें शक रहता है, और अगर तो आपकी तहरीरात के मुताबिक ही है मज़मून, फिर तो किसी शक की गुंजाइश नहीं।
لیکن اگر کسی تحریر کے خلاف کوئی ملفوظات کی عبارت ہو تو وہ عبارت رد ہونے کے لائق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو قرآن کریم نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. کیا اسوہ حسنہ ہونے کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق ہے؟ بہت فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسوہ تو تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد پھر دنیا کے لیے اور کوئی اسوہ نہیں رہا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو فیہا کتب قیمہ، جو بھی پرانی کتابوں میں سے باقی رہنے والی تعلیم تھی وہ موجود تھی قرآن کریم میں. پھر صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحف بھی قرآن کریم میں اکٹھے ہو گئے. تو جتنے بھی پرانے انبیاء کی ایسی باتیں تھیں یا ایسی سنتیں تھیں جو زندہ رکھنے کے لائق تھیں، وہ تمام تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی ذات میں اکٹھی ہو گئیں. اس لیے آپ کے بعد کسی اور اسوے کی ضرورت نہیں ہے. اگلا سوال ہے حضور، نماز فرض ہونے سے پہلے یا نماز کی فرضیت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے؟ صرف ذکر الہی سے، یاد سے. نماز کے فرض ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوبے رہتے تھے. وہ کیا سوچتے تھے اور کس طرح خدا تعالیٰ سے اپنی محبت اور عشق کا اظہار کرتے تھے، اس کی تفصیل کوئی محفوظ نہیں ہے. صرف اتنا پتہ ہے، قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اس کو اپنی تلاش میں، تجھے ہم نے اپنی تلاش میں، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی تلاش میں سرگردان پایا اور اپنی محبت میں گمشدہ پایا، بس اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت دے دی. اسلام کے ابتدائی زمانے میں قرآن کریم کی وحی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری وحیوں میں کس طرح امتیاز کیا جاتا تھا؟ عموماً صحابہ کا یہ طریق تھا کہ اپنی وحی کو وہ بیان نہیں کیا کرتے تھے. کبھی کسی موقع پر وہ وحی بیان ہو گئی ہو تو اس کے حالات ایسے ہوتے تھے کہ جن کی وجہ سے اس کا ظاہر ہونا بالکل قدرتی امر تھا، مگر بالارادہ صحابہ باوجود اس کے کہ وحی ان کو ہوتی تھی، وہ احتیاط سے کہ کہیں قرآن کی وحی سے مل جل نہ جائے اپنی وحی کو بیان نہیں کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وحی کا ایک ذکر ملتا ہے، اور بھی ہیں مگر ایک وحی کا خاص طور پر ذکر ملتا ہے کہ ایک دور کے علاقے میں جنگ ہو رہی تھی اور یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل، جمعہ کی نماز پڑھاتے ہوئے اچانک آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ اے ساریہ تم پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. ساریہ لشکر کے جرنیل کا نام تھا، تو اس کا نام لے کر آپ نے فرمایا. تو لوگوں نے تعجب کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بھی تعجب ہوا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مگر وہ وہی تھی جس کی آواز ساریہ کو سینکڑوں میل دور پہنچی، اور اس نصیحت کو سن کر وہ پہاڑ کی طرف ہٹ گئے. مسلمان جن کے متعلق خطرہ تھا کہ دشمن کو پیچھے سے گھیر لے گا، وہ غالب آ گئے کیونکہ پیچھے پہاڑ چلا آ گیا اور پیچھے سے گھیرنے کا سوال باقی نہ رہا. بہت دنوں کے بعد جب وہاں ساریہ کے لشکر کا ایک آدمی اس فتح کی خوشخبری لے کے آیا، اس نے آگے بتایا کہ یہ کیسا وقت آ گیا تھا کہ ہمیں خطرہ تھا کہ لشکر ملا میٹ ہو جائے گا، کیونکہ دشمن کی چال تھی کہ وہ پیچھے سے آ کر ہمارے عقب سے حملہ کرے. اس وقت آپ کی آواز آئی یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل. تو اس آواز کو سن کر ہمارا لشکر پہاڑ کی طرف ہٹ گیا اور شکست فتح میں بدل گئی. تو یہ ایسی قطعی وحی اور اس کے پورا ہونے کا ثبوت احادیث میں ملتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کو اور جو
बड़े सहाबा थे, उनको खुसूसियत से ज़रूर वही होती थी, मगर अपने ज़माने में वो बताते नहीं थे ताकि कुरान की वही के साथ मिलजुल ना जाए। और ये वाक़या ऐसा है कि इसका कुरान से मिलने का कोई शुबा हो ही नहीं सकता था, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको ज़ाहिर फरमा दिया। सवाल का एक हिस्सा हुजूर ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वहियाँ थी, उन पर जो वही होती थी, उनके साथ कुरानी वही का किस तरह फ़र्क या इम्तियाज़ किया जाता था? क्या मतलब? जो कुरान में नहीं है? जी, रसूल सल्लम वो तो हमेशा अल्लाह ताला अपनी तरफ से वही से नवाजता रहता था, मगर कुरान के मुतल्लिक वाज़ेह तौर पर आपको बताया जाता था कि ये कुरान करीम है। और वैसे जो खुदा ताला से गुफ्तगू थी वो कुरान के तौर पर नाज़िल नहीं होती थी, बाज़ कुरान की तशरीहात के तौर पर नाज़िल हुआ करती थी। क्या हम अपने नहायत करीबी गैर अहमदी रिश्तेदारों के लिए दुआए मग़फ़िरत कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये खालिद सलीम साहब ने ये करीबी छोड़ के दूर वो लोगों के लिए भी कर सकते हैं। अमेरिका टेक्सास से ये सवाल भेजा है शफीकुर रहमान साहब ने। हुज़ूर ये लिखते हैं कि आजकल लोग अपने आज़ा अतियतन मुख्तलिफ़ तंजीमों को देते हैं। सवाल ये है कि जब ये आज़ा मैयत के जिस्म से आलदा किए जाते हैं तो रूह को कोई तकलीफ़ दे तजर्बे से गुजरना पड़ता है कि नहीं? कोई नहीं, रूह अलग हो चुकी, रूह को क्या पता कि पीछे क्या हो रहा है। ये मेरे सवाल थे सर। चलिए हयात साहब, अब ये अमीर साहब के वालिद हैं, इसलिए एहतियात करना। हंसना वसना नहीं है बिल्कुल। वो एक दफ़ा आपको अलीफा सुनाया था मियांवर का, वो हज़रत खलीफा मसीह सालिस के ज़माने में बाद दफ़ा पकड़ बोल दिया कि बाज़ार में चलते चलते, तो जब मेरी बैत की उन्होंने तो उसके बाद बहुत एहतियात करनी शुरू कर दी। कोई लफ्ज़ ऐसे वैसे नहीं बोलते थे कि लोग हंसाने के लिए इस किस्म। तो किसी ने पूछा कि मियाँ क्या बात है, हज़रत खलीफा मसीह सालिस के ज़माने में तो आप ये किया करते थे और अब नहीं करते इस तरह। उसने कहा उस वक्त मैं जब कुछ ऐसी बातें करता था लोग कहते खलीफा तो छोटा पाई है, लेकिन अब अगर मैं करूँ तो लोग कहें खलीफा तो बड़ा पाई है। बड़ा हो के फिर भी ऐसी बात करता है। इसलिए आपका इनका एहतराम करें कि अमीर साहब के अब्बा जान बात करने वाले हैं। अमीर साहब आए हुए हैं यहाँ, आज नहीं है, बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर पहले तो अर्ज़ करना है कि लास्ट टाइम आपने मुझे सलवार पहनने के लिए कहा था। जज़ाकल्लाह, मैं देख चुका हूँ। अच्छा अभी उसमें बात ये थी कि मैं न्यू मॉडर्न में था, उस वक़्त 5:15 हो गए, तो इमाम साहब ने कहा कि फ़ौरन टैक्सी पकड़ के आ जाओ। तो मैं इतने में घबराहट में फिर पहन ली, नहीं चेंज कर सकते। घबराहट में सलवार भी पहन सकते थे, और आज ठीक जरूरी तो नहीं। सवाल क्या है आपका? सैयदी हजूर, इस्लाम में कब्र पक्की बनाने के बारे में क्या हुक्म है? नहीं बनानी चाहिए। क्या इस बात की इजाज़त है कि कब्र को पक्का बनाया जाए, यानी ऊपर से पुख्ता कर दी जाए? मैं बताता हूँ हजूर बराए मेहरबानी इसकी मदद। कब्र पुख्ता नहीं बनाई जाती, कब्र कच्ची होती है, लेकिन बाज़ कब्रों की हिफाजत के लिए कब्र कच्ची बनाकर उसके ऊपर पुख्ता इमारत तमीर कर दी जाती है ताकि किसी को वो तौफीक ना मिले कि उस कब्र की बेइज्जती कर सके। तो इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अगरचे ख़ुद कब्र कच्ची थी, लेकिन बाद में जब ये ख़तरा पैदा हुआ कि कोई मुनाफिकीन हो या शयातीन बैरूनी
جو صلیبی جنگوں میں آنے والے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بد نیت رکھتے تھے کہ اس کو کھیڑ کر اس کی بے عزتی کریں، تو اس وقت پھر اس قبر کے اوپر ایک پختہ عمارت تعمیر کر دی گئی. تو قبریں اپنی ذات میں کچی تھیں اس کے نیچے، مگر ان کو حفاظت کی خاطر ان کے اوپر پختہ عمارت تعمیر کی گئی. حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر دیکھیں جی وہ کچی ہے. جی جماعت میں رواج ہے کہیں پختہ قبر نہیں بناتے ہیں. اور فرمائیے. سیدی، حضور باکسنگ اور ریسلنگ دو کھیلیں ایسی ہیں کہ دونوں میں مد مقابل ایک دوسرے کو جانوروں کی طرح بلا دیکھے مارتے ہیں. حضور اسلام کے مطابق چہرہ پر مارنا منع کیا گیا ہے. بلا دیکھے نہیں مارتے، جان کے دیکھ کے مارتے ہیں. یہ آپ کو کس نے بتایا کہ بلا دیکھ کے مارتے ہیں؟ ہر وقت آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور نشانہ لگا کے مارتے ہیں. پھر حضور اس کی روشنی میں کیا کھیلیں اسلام میں جائز ہیں؟ ایسی کھیلیں جی جہاں بغیر دیکھے مارا جائے وہ بھی اور دیکھ کے مارنے والی بھی پسندیدہ بات نہیں ہے. مگر بعض دفعہ پریکٹس کے لیے مکہ بازی اور اسی قسم کی مارشل آرٹس وغیرہ چیزیں ایسی ہیں جو سکھائی جاتی ہیں تاکہ اس سے انسان اپنے بہتر بچاؤ کے قابل بن سکے. تو یہ فائدے بھی تو ہیں. اچھا، اس لیے بطور مشغلہ اور صرف کھیل کے یہ ٹھیک نہیں، مگر اگر پریکٹس کروانے کے لیے تاکہ کسی کو خطرے کے وقت اپنے بہتر بچاؤ کی توفیق مل سکے یہ کام سکھایا جائے تو اس کا کوئی حرج نہیں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ بل فائٹنگ اور فاکس ہنٹنگ کے بارے میں اسلامی تعلیم کیا ہے؟ کیا ان دونوں جانوروں کو تکلیف دی جاتی ہے؟ خصوصاً فاکس بکٹنگ اور کتوں کے ذریعے اس کا شکار کیا جاتا ہے جو صرف لطف اندوز ہونے کے لیے ہوتا ہے. یہ بہت نامناسب ہے، منع ہے اسلام میں. اور بل فائٹنگ بھی اس غرض سے کروانی، بل بیچارے کی جان جاتی ہے، لوگ تماشے میں ٹوپیاں اچھالتے ہیں اپنی، یہ بالکل مناسب نہیں ہے. یہ اسلامی کھیلیں نہیں ہیں، غیر اسلامی بےایمانہ رواج ہیں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک. اور سیدی، اسلام نے قاتل کی سزا موت بیان کی ہے. اس ملک میں بعض اوقات ظالم بچوں کو قتل کر دیتے ہیں یا پولیس والوں کو قتل کر دیتے ہیں، ان کو سزا دی جاتی ہے، لیکن بعد میں کسی نہ کسی بنیاد پر جلد رہا بھی ہو جاتے ہیں. کیا اس ملک میں بھی ایسے قاتلوں کو موت کی سزا ملنی نہیں چاہیے؟ اس ملک میں اگر اسلام رائج ہو تو سزا ملنی چاہیے. جس ملک میں بھی اسلام رائج ہو وہاں موت کی سزا مل سکتی ہے، لیکن لازمی بھی نہیں ہے. اس کے ولی معافی بھی دے سکتے ہیں. مرنے والے کے ولی کو یہ حق ہے کہ وہ چاہے تو پیچھے رہنے والے یتامہ کی خاطر کوئی فدیہ قبول کر لے اور اس کے نتیجے میں اس کی جان بخشی ہو جائے. تو اسلام نے دونوں پہلو کھلے رکھے ہوئے ہیں. یہ مذہب ایسا ہے جس میں ہر امکان کی گنجائش موجود ہے. اس لیے اگر ظالمانہ طور پر کسی کو مارا جائے اس میں معافی کا کوئی سوال نہیں ہوتا. مثلا بےایمانہ طور پر قتل کرنا، بچوں کا قتل اور بوڑھوں کا قتل، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں قاضی کو اختیار ہے کہ اولاد سے پوچھے بغیر یا فیملی والوں سے پوچھے بغیر ان کو موت کی سزا دے دے. لیکن اگر ایسے حالات ہوں
کہ موت کی سزا ٹالنے سے پچھلوں کو فائدہ پہنچتا ہو اور وہ اپنی مرضی سے اس کو معاف کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں اس کی اجازت ہے. بس جزاک اللہ. جزاک اللہ. آئیے رشید صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ حضور میں تو ٹھیک ہوں. میری بیگم بیچاری 12 دن ہسپتال میں رہ کے آئی ہے. اچھا. وہ تکلیف ہو گئی تھی ذیابیطس. ٹھیک ہو گئی ہے؟ اب ٹھیک ہیں, اب گھر پہ ہیں, اب آئی ہوئی ہے یہاں. اچھا ماشاء اللہ. جی جی مبارک ہو. جی حضور جزاکم اللہ. حضور ان کی طرف سے ایک سوال ہے. سورت الصفات میں آیا ہے آیت نمبر 131. الصفات الصفات صافات صافات. ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی الیاسین. حضور اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کے متعلق مفسرین نے مختلف خیالات ظاہر کیے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ الیاس ایک ہی تھا اور عبرانی زبان میں جو محاورہ ہے کہ عزت کے لیے کسی کو جمع کے صیغے میں استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی متعلق بائبل میں پیش گوئی تھی محمدین آئے گا. ہاں جی. یعنی بہت قابل عزت رسول محمد ہوگا. جی. تو یہ عبرانی محاورہ قرآن کریم نے بھی الیاس کے متعلق استعمال کیا ہے. بعض مفسرین کا یہ خیال ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ الیاس نام کے 3 نبی تھے. جی. اور الگ الگ 3 تھے. چونکہ وہ جمع بن جاتے ہیں اس لیے الیاسین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. جی. ٹھیک ہے. جی. حضور یہ مختلف مقامات پر تشریف لائے تھے؟ یہ پتہ نہیں, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں. تو جی ہمیں تو ایک ہی الیاس کا پتہ ہے, باقی الیاسوں کو کچھ پتہ نہیں. جی جی. اس لیے میرا رجحان تو یہی ہے کہ الیاسین یہ عزت کے مقام کی وجہ سے کیا گیا ہے. جی جزاکم اللہ. حضور حضور لفظ ابراہیم کا کیا مطلب ہے؟ لفظی ترجمہ ابراہیم کا؟ ہاں جی. حضور یہ نام کس طرح تجویز کیا گیا جبکہ باپ مشرک تھا؟ ابراہیم کے توحید کا ذکر تو کوئی نہیں آیا ابراہیم میں. میں مطلب پوچھنا چاہتا ہوں. اگر ابراہیم کا جو بھی مطلب ہے, ایک مشرک بھی اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھ سکتا ہے. ہاں جی. قرآن کریم میں آتا ہے جب حضرت ابراہیم نے بت توڑے تھے تو سوال کیا کہ کس نے بت توڑے ہیں. جی. تو ایک شخص نے ذکر کیا کہ ایک شخص یقال لہو ابراہیم, ایک ایسا شخص جسے ابراہیم کہا جاتا ہے, اس نے یہ ذکر کیا تھا کہ میں ان کے ساتھ کچھ کرنے والا ہوں. ہاں جی. تو یہ آپ کو کیوں خیال ہے کہ ابراہیم نام میں کوئی توحید کا ذکر ہے؟ توحید کا تو کوئی ذکر نہیں. حضور میں اس لیے سوچ رہا تھا کہ اسلامی معیار میں یہ نام نمبر 1 پسندیدہ نام ہے اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل تھے. اس لیے کہ ابراہیم کی وجہ سے نام کو عزت ملی ہے. جی. نام کی وجہ سے ابراہیم کو عزت نہیں ملی. اچھا جی. حضرت ابراہیم کا نام ابراہیم تھا اس لیے اس نام کو عزت مل گئی. ہاں جی. ٹھیک ہے. جی جزاکم اللہ. اگر آپ کوئی اچھا کام کریں تو رشید نام کو عزت ملے گی. جی جزاکم اللہ. جی جی جزاکم اللہ. حضور سوال تو بس کون سا حضور حضرت مولانا غلام رسول راجکی صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ دعا فرمایا کرتے, دعا مانگا کرتے تھے تو فوراً روشنی کے ذریعے سے ان کو بتا دیا جاتا تھا کہ دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں. حضور یہ کس طرح ہوتا ہے؟ کیا کسی اور بزرگ کے معاملے میں بھی ایسا معاملہ ہے؟ میرے علم میں کوئی نہیں. حضرت مولوی راجکی صاحب ایک صوفی منش انسان تھے. ہاں جی. اور وہ دعا کے بعد کہا کرتے تھے کہ میری آنکھوں میں روشنی ہوئی ہے. تو وہ کس قسم کی روشنی تھی اس کو ہم کچھ نہیں جانتے, مگر ان کی دعائیں جو قبول ہو جایا کرتی تھیں ان کے ساتھ اللہ کا یہ سلوک تھا کہ ان کو ایک روشنی کی چکا چوند سی نظر آتی تھی
جس سے وہ معنی یہ لیا کرتے تھے کہ یہ دعا قبول ہو گئی ہے. جی کسی اور بزرگ کے متعلق میں نہیں سنا کہ ایسا واقعہ ہوتا ہو. جی جزاک اللہ حضور. حضور اور پوچھیں. حضور آپ نے سورت مریم کے درس میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے رحمان اللہ کی دوسری بڑی صفت ہے. حضور اس بارے میں کچھ تشریح فرمائیں. کیا دوسری صفت؟ جی اللہ کے بعد رحمان آپ نے فرمایا تھا سورت مریم کے درس میں. ہاں رحمان کیا ہے؟ دوسری بڑی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ کے نام کے بعد ہاں جی رحمان نام جو ہے ہاں جی صرف اسی نام سے اللہ کو کئی دفعہ قرآن کریم میں پکارا گیا ہے. جی تو اللہ کا دوسرا نام ہے رحمان. ہاں جی. اور خدا تعالیٰ کے چونکہ سارے نام صفاتی ہیں، صرف رحمان صفاتی نام نہیں بلکہ تمام نام صفاتی ہیں. جی رحمان کو اولیت بھی دی جا سکتی ہے ایک پہلو سے، دوسری تمام صفات پر یا صفاتی ناموں پر. اس لیے کہ رحمان نہ ہوتا تو کائنات ہی نہ ہوتی. کیونکہ رحمان کا مطلب ہے بن مانگے دینے والا. ہاں جی. تو مانگنے والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے کون کے بعد پیدا ہوتے ہیں. پہلے کون خدا سے کہنے گیا تھا کہ ہمیں پیدا کرو؟ اس لیے بے پوچھے اللہ تعالیٰ نے جو صفت خالقیت کا جلوہ دکھایا ہے وہ رحمان کی وجہ سے ہے. جی تو یہ مجھے پتہ نہیں میں نے کیا کہا تھا، آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، مگر رحمان اللہ کے بعد نمبر 2 نام رحمان ہے. ہاں جی. اسی لیے قرآن کریم میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی. پہلے رحمات آتا ہے پھر رحیم آتا ہے. جی علم شریف میں بھی رحمان کا ہے. علم شریف. ہاں جی. جی جزاک اللہ. جی حضور سوال اور کیا سوال ہے؟ حضور حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم.اے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قمر الانبیاء کے لقب سے یاد فرمایا جاتا ہے. حضور یہ لقب آپ کو کس طرح ملا، اس کی کیا تاریخ ہے؟ میرا خیال الہامی لفظ ہے قمر الانبیاء، یاتی قمر الانبیاء. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ کی پیدائش سے پہلے الہام ہوا تھا کہ قمر الانبیاء آ رہا ہے. تو اس کے بعد حضرت مرزا بشیر احمد سے پیدا ہوئے. تو اس لحاظ سے یہ صفاتی نام ہے جو الہامی نام بھی ہے. جی حضور ان کی ایک تصنیف ہے ختم نبوت کی حقیقت. جی اس میں سے کچھ سوال ہیں اگر آپ مناسب. حضور ایک حدیث میں انہوں نے ذکر کیا ہے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں 1,24,000 نبی گزرے ہیں جن میں شریعت والے نبی محض 315 تھے. حضور اس بارے میں کچھ؟ مجھے کچھ علم نہیں اس بارے میں، مجھے کچھ علم نہیں. جی اندازہ نہیں لگانا چاہتا میں. حضور یہ مسند احمد صاحب زندہ ہوتے تو بتاتے کہ میں نے کیوں یہ استنباط کیے. جی مگر میرے علم میں نہیں ہے یہ. جی جزاک اللہ. حضور انہوں نے آگے لکھا ہے کہ انبیاء کی 3 قسمیں ہیں، تشریحی نبی، مستقل نبی اور غیر مستقل یعنی ذیلی نبی. حضور ان کا فرق کیا ہے؟ تشریحی نبی وہ جس پہ شریعت اترے، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی. اور اس سے پہلے بھی تھے. جی. اور مستقل نبی جو اپنی ذات میں نبی ہوں، بنائے گئے ہوں، کسی دوسرے نبی کی مطابقت کے فضل کے نتیجے میں ان کو نبی نہ بنایا جائے. جیسا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ کی امت میں کثرت سے نبی پیدا ہوئے. جی. اور ان نبیوں نے حضرت موسیٰ کی کوئی تعریف نہیں کی. حضرت عیسیٰ نے کسی ایک جگہ بھی حضرت موسیٰ کی تعریف کی ہو تو مجھے دکھائیں. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کے عشق کی وجہ سے ان کو نبی نہیں بنایا گیا تھا. وہ اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کو پسند تھے، اس لیے ان کو نبی بنا دیا گیا. جی. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ تیسری قسم ہے، یعنی ایسا نبی جو کسی
پہلے نبی کے وسیلے سے نبی بنایا گیا ہو، اس کے عشق کی وجہ سے نبی بنایا گیا ہو، اس کی اپنی ذات نہ رہے، وہ اس میں کھویا جائے، اس کو ذیلی نبی بھی کہتے ہیں اور غیر تشریعی نبی بھی، جو نام بھی رکھ لیں، مگر یہ قسم پہلے موجود نہیں تھی. یہ قسم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد حضرت مسیح موعود کی صورت میں پہلے ظاہر ہوئی ہے. جی جی ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. اگر اجازت ہو تو ہاں ہاں، آپ کی اجازت کیا ہے؟ حضور حدیث شریف میں آیا ہے لو اگر کانا، آپ مجھے اجازت دیں گے میں چپ کر جاؤں گا. لوگ حدیث شریف میں آیا ہے لو کانا بادی نبیًا لکانا عمرن، یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی بن سکتا تو عمر ضرور نبی بنتا. حضرت عمر کے بارے میں ہے. ہاں، عمرون تو نہیں آیا، لکانا عمرہ. حضور اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر کے اندر وہ صفات موجود تھیں جلالی جو نبوت کا تقاضا کرتی ہیں. جی. اور حضرت ابو بکر اب ویسے مرتبے میں آپ سے افضل تھے اور ان کے اندر وہ جلالی صفات نہیں تھیں، اس لیے حضرت ابو بکر کا نام نہیں لیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ حضرت عمر کا نام لیا ہے. اگر میرے بعد سے مراد میرے سوا ہاں جی کسی اور کو نبی بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ عمر کو نبی بناتا. جی جزاک اللہ خیر. حضور اگلا سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 30 دجال آئیں گے اور ہر ایک ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا. حضور کیا یہ ظاہر ہو چکے ہیں؟ ظاہر ہو چکے ہیں، بدعت ہوئی. مختلف وقتوں میں مختلف دجالوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن ان کے ساتھ سلوک وہی ہوا اللہ تعالیٰ کا جو جھوٹے دعویٰ کرنے والوں سے ہوتا ہے. سارے مٹ گئے، یہ کوئی امت باقی نہیں رہی. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن ان سے خدا تعالیٰ نے قبولیت کا سلوک فرمایا. اور اب آپ دیکھیں کروڑوں میں آپ کی امت پھیلی پڑی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس حدیث کی بنا پر جو مولوی دجال کہتے ہیں، یہ سراسر ان کی بے حیائی ہے، کیونکہ دجال صرف اپنی ذات میں دجال جھوٹے نبی کے لیے کہنا کافی نہیں ہے. جھوٹے نبی کی پہچان دجال ہونے کے علاوہ اس کا خدا تعالیٰ کے قہر سے مٹ جانا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ سلوک نہیں تھا، بلکہ بہت ہی محبت اور پیار کا سلوک تھا، اور آج ساری دنیا میں آپ کی جماعت پھیلی پڑی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بہرحال 29 دجالوں میں سے ایک نہیں تھے. جی جزاک اللہ خیر. آ جائیں. السلام علیکم. خاک صاحب کا نام نور اللہ چودھری ہے. ابھی حیات صاحب کے ایک سوال کے جواب میں حضور نے فرمایا ہے کہ ولی کو اجازت ہے کہ وہ قاتل کو معاف کر دیں. اسی طرح ہیڈ آف اسٹیٹ کو بھی مختلف ممالک میں، پاکستان میں بھی ایسے ہے کہ اس سے آخری اپیل کی جاتی ہے. تو کیا ہیڈ آف اسٹیٹ کو یہ اجازت ہے اسلام کے مطابق کہ وہ معاف کر دے قاتل کو؟ یا اجازت ہے. جزاک اللہ. اور کوئی سوال ہے یا اب نماز پڑھ لیں؟ فرمائیے. کوئی سوال کرنا ہے یا تقریر کرنی ہے؟ نہیں سوال حضور. حضور سورت المومنین آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہارے اوپر 7 روحانی راستے بنائے ہیں. حضور یہ 7 روحانی راستے کون کون سے؟ اس کے بہت سے معنی ہیں. ایک یہ ہے کہ 7 راستے ہیں جنت میں داخل ہونے کے. اس کے معنی میں نے بتایا، بہت لمبی بحث ہے کہ 7 سے کیا مراد ہے. 7 سے مراد ایک نہ ختم ہونے والا عدد بھی ہے. اس لحاظ سے اس کے اور بہت سے معنی بن جاتے ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 7 کی تشریح میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جنت کے 7 دروازے ہوں گے.
इंसान में कोई नेकी ऐसी गालिब होगी जिसकी वजह से वो जन्नत का मुस्तहिक करार दिया जाएगा, किसी और इंसान में कोई दूसरे किस्म की नेकी ज़्यादा गालिब होगी। तो हज़रत मसीह मौऊद में तफसील से लिखा हुआ है कि ये वो 7 दरवाज़े हैं जिनसे इंसान जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन साथ ही एक हदीस का ज़िक्र फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक 8वां दरवाज़ा भी होगा। तो ख़ुद ही इस सवाल का जवाब यह दिया है कि 8वां दरवाज़ा वो है जो महज अल्लाह के फ़ज़ल का दरवाज़ा है। नेकियों को नहीं देखा जाएगा, बल्कि अल्लाह ने जिसको महज अपने फ़ज़ल से बख्शना हो उसको वो 8वें दरवाज़े से दाखिल करेगा। एक छोटा सा सवाल जी, एक छोटा सा सवाल और अच्छा बताएं। हजूर, तमाम मज़हब वाले अपने अपने मसलक की तबलीग करते हैं, मगर क्या वजह है कि यहूदी अपने मज़हब की तबलीग नहीं करते? इसमें क्या राज है? इसलिए कि वो नस्ली समझते हैं उसको, अपने मज़हब को उन्होंने नस्ल बना लिया है, नस्ल को मज़हब बना लिया है, मज़हब को नस्ल बना लिया है। इसलिए गैर को वो तबलीग कर ही नहीं सकते क्योंकि उसकी नस्ल यहूदी नहीं होगी। यहूदी उल असल हैं जी, वही रहते हैं बस। इसमें उनका नुकसान नहीं है? उनसे पूछें। जज़ाकल्लाह। तो जी ख़वातीन की तरफ से भी कोई सवाल है या नहीं? ज़बरदस्ती ना करें, अगर है तो करें, वरना फिर इस मजलिस को ख़त्म करके नमाज पढ़ लेते हैं। अभी कोई नहीं लग रहा। क्यों जनाब डॉक्टर साहब, आपकी तरफ से है सवाल कोई? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम हजूर। आगे। अच्छा हजूर, ख़वातीन की तरफ से सिर्फ एक ही सवाल है। एक? जी। क्या है? वो मदीन फ़हीम साहिबा की तरफ से है कि भट्टी साहिबा की तरफ से। जी, मदीन भट्टी की तरफ से। हाँ जी हजूर, वो सवाल यह है कि जिस शख्स ने हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर मस्जिद मुबारक में हमला किया था, वो कौन था और उसका क्या बना? वो शख्स एक ऐसा शख्स है जिसके मुतालिक बाद में पता नहीं चल सका कि वो कहाँ गायब कर दिया गया, लेकिन उसको पकड़ लिया गया था और उसके बाद हुकूमत की तरफ से उसको मुआफ़ भी कर दिया गया था और फिर उसके अंजाम की कोई ख़बर नहीं कि क्या हुआ। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। और हजूर, एक छोटी बच्ची की तरफ से सवाल है। हाँ हाँ बताएं। कि जब हज़रत जिब्राइल, जब इंसान की जान निकलती है तो रूह आसमान पर किस तरह जाती है? कौन से आसमान की तरफ? आसमान का पूछें, इस बच्ची से क्या तस्वुर है? हजूर वो खुद बता। अस्सलाम वालेकुम हजूर। वालेकुम। जब हज़रत जिब्राइल इंसान की जान निकालते हैं तो फिर हज़रत इसराइल जब जान निकालते हैं तो फिर आसमान पर उसको कौन लेकर जाता है? हज़रत जिब्राइल के कोई और? आसमान का तस्वुर जो है ये एक बच्चेगाना तस्वुर है। ज़मीन तो गोल है और उसके गिर्द सब कुछ आसमान है। हमारे नीचे भी आसमान है, हमारे ऊपर भी आसमान है। तो आसमान के मुतालिक अपना तस्वुर दुरुस्त करें, वरना मौलवियों के तस्वुर के मुताबिक तो सिर्फ एक ही तरफ आसमान है और वो जिस तरफ खड़े हों, जिधर उनका सर हो, कहते हैं इसी तरफ आसमान है। और रूहों के निकालने के मुतालिक वो समझते हैं कि हज़रत इज़राइल रूहें निकाल कर पोटली में बांध के उनको आसमान पर ले जाते हैं, यानी जिस तरफ मौलवी का सर है उस तरफ ले जाते हैं। और किस्से कहानियाँ मशहूर हैं कि बाज़ दफ़ा वो क्या नाम था, अब्दुल कादिर साहब जिलानी, हज़रत अब्दुल कादिर साहब जिलानी के मुतालिक ये मौलवियों ने किस्से बनाए हुए हैं कि एक दफ़ा वो
کسی نے فریاد کی آپ کے سامنے کہ اس کی روح، میری روح میرے بیٹے کی یا ماں کی یا جس کی بھی تھی، روح قبض کر لی ہے اور وہ اسرائیل لے کے جا رہا ہے اوپر، تو حضرت بیان کے مطابق حضرت عبدالقادر صاحب جیلانی نے اڈاری ماری اور چھلانگ لگا کر اوپر اٹھ گئے، اور جاتے جاتے اللہ کے حضور پیش کرنے سے پہلے یہ خدا کہیں خاص جگہ موجود ہو جیسے ہو، اس سے وہ تھیلی چھین کے ساری روحوں کو آزاد کر دیا۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہانی میں کہ حضرت اسرائیل اس دن کچھ نہیں خدا کے سامنے پیش کر سکے، اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ میں دیکھ تیرے بندے حضرت کیا نام عبدالقادر جیلانی نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تو اللہ نے کہا چپ کر جاؤ، اگر اس کو پتہ چلے کہ تم شکایت کر رہے ہو اور وہ پہلی روحوں کو بھی ساری واپس لے جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ جو ہے نا اوٹ پٹانگ باتیں، یہ ملائیت کی پیداوار ہیں یا پیروں فقیروں کے ایسے نفس کی باتیں ہیں جن میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ ہر طرف ہے، اور آسمان کا یہ تصور کہ جدھر انسان کا سر ہو ادھر آسمان، یہ تصور ہی غلط ہے۔ اینا ما تولو فثم وجہ اللہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جس طرف بھی رخ کرو گے وہی خدا نظر آئے گا۔ تو یہ آسمان کا غلط تصور ٹھیک کر لے بچی تو پھر انشاءاللہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ سمجھ گئی ہو بات؟ جی حضرت۔ کتنی عمر کی ہے یہ بچی؟ تقریباً 12 سال کی ہیں؟ 12۔ ہاں 12 سال کی اچھی خوشوالی بچی ہوگی۔ اچھا جی، اب تو پھر میرا خیال ہے حضور محترمہ فرینا قریشی صاحبہ کی طرف سے ابھی ایک اور سوال آیا ہے۔ ایک اور کیا؟ پہلا بھی ان کی طرف سے تھا؟ نہیں، پہلا اب فرینا قریشی صاحبہ کی طرف سے ہے ہاں کہ حج بدل کا آغاز کس طرح ہوا تھا؟ کس کا؟ حج بدل کا آغاز کس طرح ہوا تھا؟ حج بدل کا آغاز کیسے ہوا؟ حج بدل کا آغاز میرے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں سنا میں نے کوئی حج بدل کا ذکر۔ کیوں بھائی، کسی کو معلوم ہے؟ جو شخص حج پہ نہ جا سکتے ہوں مجبوراً، بعض لوگ ان کی خواہش کے پیش نظر ان کی طرف سے حج بدل کر لیتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو بہت اس کی خوش قسمتی ہوگی جس کی خاطر حج کسی اور نے کیا اور اس کو قبول کر لیا۔ تو یہ روایت جو ہے یہ بعد کے زمانے کی ہے، یعنی یہ سنت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بلکہ بعض بزرگوں نے اس سنت کو جاری کیا تھا، لیکن ایک اچھی سنت ہے جس کے خلاف کوئی فتویٰ مسیح موعود علیہ السلام کا موجود نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ حضور سوالات ختم ہو گئے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ میں نے کہا جہانگیر صاحب آج آپ کے طرف سے سوال نہیں آئے کیا؟ پہلے دوسروں کو موقع مل جائے تو آپ کے خیال میں بھی موقع نہیں ملا پورا؟ صبح کی نماز تک موقع انتظار کریں گے آپ؟ آج یہ کیوں نہیں کہا سیدھا سادہ قول سدید کہ آج میں نے کسی سوال کی تیاری نہیں کی ہوئی ہیں؟ پھر کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے؟ اب مگر اب وقت بھی نہیں رہا، اب تو صفیں باندھیں اور تکبیر کہیں اور نماز پڑھائیں۔ اذان آپ نے دی تھی؟ دینی ہے؟ اچھا جی، اب عشاء کی اذان دے دیں، اتنے عرصے میں وقت ہو جائے گا 8 بجے پورے۔